الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ عورتیں جن سے ہمیشہ شادی کرنا حرام ہے، کرنا جائز نہیں ہے ہمیشہ۔ دیکھیں، جیسے کوئی ایک مسئلہ وہ کیا ہے، وہ عورت جس سے ہمیشہ کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ صورت ہے لیان کی۔ لیان کے ذریعے عورت اگر مرد میں علیحدگی ہوتی ہے تو پھر نہیں ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، تہمت یا برائی، زنا کا الزام لگائے شوہر، یہ کہے تو اس کو چاہیے شوہر 4 گواہ لے کر آئے، ورنہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر لے کر آئے 4 گواہ، پھر عورت کو سزا دی جائے گی۔ یہ لیان ہوتا ہے۔ اگر عورت پہ کوئی شوہر اپنے عورت پہ برائی کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو گواہ بھی پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر عورت خود ہی مان جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عورت نہ مانے، گواہ لے کر آئے، وگرنہ پھر قسمیں کھائے گا شوہر، بیوی بھی قسمیں کھائیں گی 5 بار، دونوں ایک دوسروں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ طلاق کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اب دوبارہ کبھی وہ شادی نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ تو یعنی کہ یہ عورت محرمات یعنی کہ ابدیہ میں سے یہ ہو جائے گی۔ وہ عورتیں جن سے وقتی طور پر شادی کرنا جائز نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کئی قسم کی عورتیں ہیں، چند کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی قسم تعداد ہے، جیسے 4 سے زیادہ بیویاں نہیں کر سکتے، نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی مر جائے یا کھلا طلاق ہو جائے تو آپ پھر آگے کر سکتے ہیں۔ اگر 4 شادیاں آپ نے کی ہیں تو 5ویں عورت آپ پہ حرام ہوگی۔ 5ویں عورت سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہوگا۔ یہ وقتی حرام والا اس میں مسئلہ ہے، جو وقتی حرام ہوتی ہیں چیزیں۔ دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جن سے ایسی جنہیں آپ اکٹھے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، جمع نہیں کر سکتے، ایک کے بعد ایک ہو سکتی ہے۔ 3 طرح کی وہ عورتیں ہیں جن کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے اپنے نکاح میں۔ جیسے 2 بہنیں، بیوی موجود ہے، سالی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، چاہے بیوی سگی ہو، حقیقی بہن، بیوی کی سگی بہن ہو، حقیقی بہن ہو، باپ شریک ہو یا مام شریک ہو یا گرزائی ہو، کوئی بھی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے بیوی کے ہوتے ہوئے۔ ہاں، اگر طلاق خلا بھی ہو جائے، بیوی فات ہو جائے بیوی کی، تو پھر الگ مسئلہ ہے، پھر آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے ایک کے بعد دوسری شادی کی، اکٹھا نہیں کیا۔ دوسری صورت، بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی اور خالہ کو نہ رکھیں، چاہے سگی ہو یا رضائی ہو۔ طلاق خلا وفات کے بعد اگر آپ کر لیں تو پھر جائز ہے کہ یہ وقتی حرام ہوتے ہیں رشتے۔ اسی طرح کافر عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک اسلام قبول نہ کر لیں۔ حرمت وقتی طور پر ہے، اسلام کے بعد آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شادی کرتا ہے کافر سے تو شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کافر عورت سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کافر عورت مراد اہل کتاب یہودی عورت کے علاوہ کافر سب کو کہیں گے، ان کو بھی کافر کہیں گے، لیکن ان سے نکاح اہل کتاب پاک دامن عورتوں سے ہو سکتا ہے، جائز ہے، البتہ افضل نہیں ہے۔ نہ ہی مسلمان عورت کسی بھی کافر مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کوئی مسلمان عورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، نہ ہی مشرک مردوں سے کرو، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان دیکھتے ہیں جیسے فلمی اداروں کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ وہ فرق نہیں کرتے مسلمان اور کافر۔ بہت سارے مسلمان اداکار غیر مسلم عورت سے شادی کر کے بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی شادیاں غیر اسلامی ہیں، وہ رشتے حرام ہیں، وہ زنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمان عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو دیکھیں، بڑی شرم کی بات ہے، ان لوگوں کو پسند کر رہے ہیں جو یہ فرق نہیں کرتے مسلمان کافر کا، اور وہ مسلمان اداکار ہیں، کافر عورتوں سے شادی کر کے وہ اپنے کفر پہ ہی رہتی ہیں اور بچے پیدا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زنا ہے، یہ شادی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم ہیں تو دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی 2 حالتیں، آپ ان کی آگے حالتیں ہیں، یہ ہم مسئلے کو آگے دیکھیں گے کہ اگر دونوں میاں بیوی اسلام کٹھے قبول کر لیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔